جس کے مطابق سیالکوٹ کے کسی قریبی علاقے سے ایک عجیب الخلقت جانور نمودار ہوا ہے جو دکھنے میں انتہائی خوفناک اور بھیانک ہے اور جس کا سر کسی بھیڑیے یا کتے سے مشابہت رکھتا ہے جبکہ دھڑ بالکل انسانوں جیسا ہے۔ اس جانور سے متعلق ابتدائی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ اس جانور کے دانت تقریباً 6 سے 8 انچ کے درمیان ہیں اور اس کے ہاتھوں اور پیروں پر خاصے بڑے ناخن بھی اس کی وحشت میں اضافہ کر رہے ہیں۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ لا علم اور اسلام سے ناواقف لوگ اس جانور کو دابت الارض قرار دے رہے ہیں جو کہ بالکل غلط ہے، اور دابت الارض کی جو نشانیاں احادیث میں بیان ہوئی ہیں ان میں سے بیشتر نشانیاں اس جانور کے بالکل مخالف ہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ دابت الارض زمین سے نکلے گا اور انسانوں سے باتیں کرے گا، لیکن حالیہ دنوں میں نکلنے والا یہ جانور بالکل بھی زمین سے نہیں نکلا، بلکہ ابتدائی تحقیق کے مطابق یہ جانور سیالکوٹ میں موجود پاک بھارت بارڈر کے نزدیک واقع جنگلات سے نکلا ہے۔ دابت الارض کی دوسری نشانی کے مطابق وہ مکہ مکرمہ میں موجود صفا کے پہاڑ پھٹنے سے نکلے گا جس کا چہرہ انسانوں کی طرح اور پاؤں اونٹ کی طرح اور گردن گھوڑے کی طرح ہوگی جبکہ اس کے سینگ بارسنگے کی طرح ہوں گے۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سیالکوٹ سے نکلنے والے جانور کو دابت الارض قرار دینا سراسر غلط اور لا علمی ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ عجیب الخلقت جیتا جاگتا جانور آخر کہاں سے آیا؟ اسے کس طرح شیطانی طریقوں سے پیدا کر کے انسانوں میں وحشت پھیلانے کا منصوبہ بنایا گیا؟ لیکن ابھی تک اس بارے میں مصدقہ معلومات سامنے نہیں آئیں۔ دراصل یہ خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ اس جانور کے نکلنے کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں سکون حاصل کرنے سے قاصر ہیں، اور جب بھی اسے کوئی انسان نظر آتا ہے تو یہ جانور اسے چیر پھاڑ دیتا ہے جس سے وہ انسان زخمی ہو جاتا ہے یا پھر مر جاتا ہے۔ لہٰذا اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے پاک فوج ایکشن میں آئی اور اپنا خصوصی دستہ اس علاقے کی جانب روانہ کر دیا۔ اس فوجی دستے نے ایک آپریشن کیا جس میں اس جانور کو ہلاک کر دیا گیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس جانور کی ویڈیوز اور تصاویر پوری دنیا میں وائرل ہو گئی۔ معزز ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آئے روز یورپی سائنسدان اپنے عجیب و غریب تجربات کرتے رہتے ہیں جس سے ایسی مخلوقات جنم لیتی ہیں۔ یہاں بھی کچھ لوگوں کا یہی خیال ہے کہ اس جانور کو بھی ایک تجربے کی بنیاد پر پیدا کر کے چھوڑا گیا تھا جو بعد میں انسانوں کا قاتل ثابت ہوا، لہٰذا پاک فوج نے جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس بات میں تو رتی برابر بھی شک نہیں رہا کہ ہم قیامت کے قریب ترین زمانے میں رہ رہے ہیں جو کہ فتنوں کا دور ہے۔ یہی وہ زمانہ ہے جس میں روز بروز دنیا سے نیا فتنہ ظاہر ہوگا اور جو قیامت کی نشانیوں میں سے ہوگا۔ اس سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا جس میں فتنے اتنی تیزی سے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے تیزی سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ فتنوں کا ظہور قیامت کی ان علامتوں میں سے ہے جو کہ ظاہر ہو چکی ہیں اور دن بدن ان میں اضافے ہوتے جا رہے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں بیدار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، اللہ نے کتنے ہی خزانے اور کنوز نازل کیے ہیں اور کتنے ہی فتنے نازل کیے گئے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے محلات میں سے ایک محل یعنی اونچے مکان پر چڑھے، پھر فرمایا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں کیا تمہیں نظر آ رہا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بوندوں کے گرنے کی جگہ کی طرح تمہارے گھروں پر فتنوں کے نازل ہونے کی جگہوں کو دیکھ رہا ہوں۔ احادیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے جتنے ہولناک فتنے رونما ہونے والے ہیں صحابہ کرام کو ان تمام کی خبر کر دی تھی۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور قیامت تک کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہنے دی جس کا تذکرہ نہ کر دیا ہو۔ جسے یاد رکھنا تھا اس نے یاد رکھا اور جسے بھولنا تھا وہ بھول بھی گیا۔ جب میں ان کی کسی چیز کا مشاہدہ کرتا ہوں جسے میں بھول چکا ہوتا ہوں تو اس طرح اسے پہچان لیتا ہوں جس طرح وہ شخص جس کی کوئی چیز غائب ہو گئی ہو جب وہ اسے دیکھتا ہے تو فوراً پہچان لیتا ہے۔ آج اگر آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں
तो ये जाहिर हो जाएगा कि किस तरह आज के दौर में ये फितने हम पर बारिश की मानंद बरस रहे हैं। इन फितनों में इंसान का अपने दोस्त और बीवी के लिए वालिदैन को नाराज करना, लोगों का अपनी बुलंदो बाला इमारतों पर फख्र करना और शराब का बेदरेग इस्तेमाल करना शामिल है। इसके साथ साथ हमारे माहौल में बेहयाई, फहाशी और उरियानी का बढ़ना भी फितने ही हैं जो आज हमारे दरमियान मुकम्मल तौर पर दाखिल हो चुके हैं। इन फितनों के हवाले से यह भी बताया गया था कि जिहालत आम हो जाएगी, यानी कि लोग दुनियावी तौर पर तो पढ़े लिखे होंगे लेकिन ज़हनी तौर पर पस्ती और जिहालत का शिकार होंगे। कुर्बे कयामत के फितनों की एक निशानी यह भी थी कि दुनिया पर जिना बहुत आसान हो जाएगा, इसके असबाब ज्यादा हो जाएंगे और निकाह मुश्किल तरीन हो जाएगा। इस दौर के फितनों में से एक फितना यह भी है कि खवातीन कपड़े पहनकर भी नंगी होंगी, यानी कपड़े इस कदर बारीक और चुस्त होंगे कि उनका जिस्म वाज़े तौर पर दिखाई देगा। तो दोस्तों, आज आप देख लें कि ये तमाम फितने बिल्कुल हम पर वारिद हो चुके हैं। कभी कोरोना की बीमारी, कभी ताउन, तो कभी आंखों और नाक से खून का जारी होना, इन्हीं तमाम फितनों का शाखसाना है। लिहाजा इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए यहां यह भी ख्याल किया जा रहा है कि यह भी कुर्बे कयामत का एक फितना ही हो सकता है। यहां बेशतर दोस्तों की जानिब से इस बात की दलील भी दी जा रही है कि इस तरह का वाकया रूनुमा हुआ ही नहीं, बल्कि ये एक हॉलीवुड फिल्म का सीन है जिसकी कुछ वीडियोस लीक करके उसे गलत रंग देने की कोशिश की जा रही है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस बारे में आपकी राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।